دو چار منٹ کے لیے، میں زیادہ وقت نہیں لیتا. بات پھر وہی ہے کہ تقریریں اور ہوتی ہیں، ہم بھائی آپس میں بیٹھے ہیں. آپ بہت خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ آپ نے یہ سٹینڈ لیا کہ یار یہ کام ہونا چاہیے تحریک لبیک پاکستان کے پلیٹ فارم سے، کہ ہم جھنڈے بھی لگائیں گے اور اس کے ساتھ جو پینا فلیکس ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے جی کہ دین متین کو تخت پر لانے کے لیے ہم بھی کوشاں ہیں، ہماری خدمات بھی حاضر ہیں. نیت کی بات ہو رہی تھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے نا تو اس کی نیت کی وجہ سے اللہ اس کے عمل کو قبول فرماتا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ یہ گھر بناتے ہیں نا جی، ہم روشن دان رکھتے ہیں، کھڑکیاں رکھتے ہیں گھر میں، کیوں رکھتے ہیں جی؟ روشنی آئے، ہوا آئے. اور اگر یہ نیت کر لی جائے کہ جناب روشن دان رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ قرب و جوار کی مساجد سے اذان کی آواز آئے گی، روشنی اور ہوا نے تو آنا ہی ہے نا. جب نیت یہ کر لیں گے کہ جناب اس روشن دان سے اذان کی آواز آئے گی تو روشنی اور ہوا بھی آئے گی، اور اذان کی نیت کی وجہ سے اللہ آپ کو اجر و ثواب بھی عطا فرمائے. کپڑا سلائی کرتا ہے نا جی درزی، پیسے لیتا ہے وہ کیونکہ پیٹ لگا ہوا ہے، لیکن اگر وہ یہ نیت کر لے کہ یار کپڑا بھی اس کا ہے، اس نے پیسے بھی دینے ہیں، میں ذرا اچھائی کے ساتھ سلائی کر دوں گا کہ جب یہ کپڑے کے ساتھ نماز پڑھے گا تو ثواب اسے بھی ملے گا مجھے بھی ملے گا. تو نیت کی وجہ سے اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا جس نے کپڑا دیا ہے، اور جس نے اچھے طریقے کے ساتھ سلائی کی ہے اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا. نیت کا بڑا عمل دخل ہے، یہ یاد رکھیں بات نیت کی. آپ نے نیتوں میں اخلاص رکھنا ہے جی. وہ قبلہ امین مجاہدین ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام کی بعثت سے قبل، آپ کی ولادت باسعادت سے قبل ایک طبہ بادشاہ تھا، اس کی لاکھوں کی تعداد میں فوج تھی. وہ کسی علاقے کو فتح کرنے کے بعد جب آ رہا تھا نا تو پہاڑ کے اوپر کھڑا تھا اور نیچے جناب فوج ہی فوج ہے تعداد نظر. تو اس کے دل میں خیال آیا، اس نے کہا کہ کاش کہ میں حضور کا زمانہ پا لیتا تو یہ ساری فوج جو ہے نا یہ حضور کے ساتھ تعاون کرتی اور دین کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرتی، حضور کے دشمنوں کو مارتی اور دین جو ہے نا پھیلتا پھولتا. اس نے یہ نیت کی، اللہ نے اس نیت کی وجہ سے اس پر اپنی جنت کو واجب کر دی. حالانکہ اس نے حضور کا زمانہ نہیں پایا، وہ حضور کے زمانے سے پہلے کا تھا، نہ اس نے کوئی مدد کی، نہ اس کی فوج دین کے لیے کام آئی، لیکن اس نے نیت تو کی نا، خیال کیا، سوچ آئی. اللہ نے اچھی سوچ کی وجہ سے جناب اس کی بگڑی بنا دی ہے. مر جانا ہے ایک دن ہم نے بھی جناب، ٹھیک ہے جی، مر انہیں بھی جانا. بابا جی فرماتے ہیں مر تو انہیں بھی جانا نا چچا جنان مریے تھے. ٹھیک ہے جی، آپ ماشاءاللہ رکشا چلاتے ہیں، اللہ اس دین کی برکت سے آپ کے کاروبار میں اور برکت عطا فرمائے. یہ جو بے برکتی ہے نا آج ہم دیکھتے ہیں کہ جناب حالات کے در جا رہے ہیں، مہنگائی ہے، پیٹرول کے پیسے نہیں پورے ہو رہے، آٹا نہیں پورا ہو رہا. جو لوگ دین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں آپ ان کی زبان سے کبھی بھی شکوہ نہیں سنیں گے. جو دین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں نا جی، آپ کو بھی پتہ ہے بھی مولویوں کی تنخواہ کتنی ہے جی. اس دور میں بھی 12-15 ہزار تنخواہ ان کا نظام چل رہا ہے بندہ سوچ سکتا ہے. لیکن یہ دین کی برکت ہے. جب آپ دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے، دل میں یہ کر لیں رزق روٹی رب نے دینی ہے. ٹھیک ہے جی، سواریوں کی وجہ سے نہیں. جناب سواری ایسی بھی آ جاتی ہے کہ جہاں 50 بنتے وہ کہتے ہیں یار 100 رکھ لے میری طرف سے. آپ ایسی چیز، بعض ایسے بھی ہوتا ہے کہ 100 بنتا ہے تو وہ 50 بھی نہیں دیتے. تو یہ اسی معاشرے کے اندر ہے. آپ اپنی نیتوں میں اخلاص رکھیں کہ اللہ نے مجھے سواری دی ہے، اس سواری کے اوپر جو میں نے پرچم لگایا ہے ایک ایسی جماعت کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، یا ایک ایسی جماعت کو وہ شو کر رہا ہے کہ جس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے حضور کی دین کو تخت پر لانا ہے. اور جناب پی ٹی آئی کے جھنڈے بھی آپ دیکھتے ہیں، نون لیگ والوں کے بھی جھنڈے دیکھتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی جناب پٹواری جا رہا ہے. ٹھیک ہے جناب، یہ بھی یوتھیوں کا ہے. لیکن آپ کے انشاءاللہ جو رکشے کو دیکھے گا نا، جھنڈے کو دیکھے گا، وہ کہے گا کہ یار یہ لبیک والا ہے. تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے نا. لبیک والا ہمارا تعارف یہ ہے کہ ہم لبیک والے ہیں جناب. ہم کسی کے نہ کسی کو گرانے والے ہیں، نہ کسی کو اٹھانے والے ہیں. ہمارا نعرہ یہ ہے کہ ہم حضور کے دین کو تخت پر بٹھانے والے ہیں. کوشش تو کر کے دیکھیں نا، ہمارے بڑوں نے پاکستان بنانے کے لیے کوشش کی. ہم 76 سال ہو گئے اس میں رہ رہے ہیں جی، سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں. مہنگائی کا اوپر نیچے ہو جانا، حکمرانوں کا آگے پیچھے آنا، یہ تو ایک نظامی زندگی ہے، لیکن پرسکون رہ رہے ہیں نا. آپ اگر دیگر ملکوں کی آواز دیکھ لیں، چائنا جناب ہمارا دوست ملک ہے، جہاں سے ہمارے چنچی آتے ہیں. حالت یہ ہے کہ وہاں کے مسلمان جناب اس طرح کلمہ میں پڑھ کر زندگی نہیں گزار سکتا. یہ تو حکومت یا ہمارا میڈیا دکھاتا نہیں ہے نا کہ ان کے ساتھ ابھی کیا ہو رہا ہے.
ان کو مجبور کرتے ہیں، ان کی نسل کشی ہو رہی ہے جناب، ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ تم دوبارہ کفر کی طرف لوٹو۔ یہاں تو الحمدللہ ہم نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، زکاتیں دیں، نیکی کا کوئی بھی کام کریں تو کوئی روک تھام تو نہیں ہے الحمدللہ، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کمی بیشی ہے بھی صحیح نا حکمرانوں کی وجہ سے، انشاءاللہ جب حضور کا دین تخت پر آئے گا تو ہمیں آٹے کے لیے لائنوں میں نہیں لگنا پڑے گا، ٹوکنوں کے لیے ہمیں دفتروں میں رشوتیں نہیں دینی پڑے گی، میٹر لگوانے کے لیے پیسے نہیں دینے پڑیں گے انشاءاللہ، اور یہ سارے کا سارا دین کی وجہ سے آئے گا۔ تو آپ الحمدللہ اس دین کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ رکشے تھوڑے ہیں جناب اس معاشرے کے اندر، اور تھوڑے لوگ بچتے ہیں، لیکن رب نے آپ کو چنا ہے کہ آپ تحریک کے ساتھ چل رہے ہیں، اور آپ کی سواریوں کو اللہ نے تحریک کے ساتھ منسلک کر دی ہے۔ اور انشاءاللہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو دین کے لیے نکلتے ہیں نا جی، بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ ان کی پشت پر رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، جو ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے انشاءاللہ دین کا پرچم لگا ہوا ہے، ساتھ منشور لگا ہوا ہے، انشاءاللہ آپ کی سواریاں حادثاتی جو ہے نا حادثات سے بھی انشاءاللہ محفوظ رکھیں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے اس چیز کو، بس آپ اخلاص کے ساتھ چلیں، اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے۔ ویسے بھی حکم یہ ہے کہ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مددگار بنو، برائی کے کاموں سے روکو۔ آپ دیکھتے ہیں جناب بڑے بڑے ڈیمپر ہیں رکھے ہیں، وہاں جناب انڈین اداکاروں کی تصویریں لگی ہوتی ہیں، لوگوں نے پتہ نہیں کن کن کی تصویریں بے حیائی والی لگائی ہوتی ہیں، اور وہ یہ سمجھ حالانکہ موت کے ٹھیکے میں جا رہے ہیں، اگلی سانس کا بھی پتہ نہیں ہے، لیکن یار کیا بات ہے کہ آپ کی رکشے کے اوپر ایک ایسی جماعت کا جھنڈا لگا ہوا ہے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے جی، اور یہ خود ایک اجر و ثواب کا باعث ہے۔ آپ کی نیت یہ ہوگی کہ یار اگر میرے پرچم کو دیکھ کر اگر کوئی تحریک کا حصہ بنے گا، دین کا حصہ بنے گا، دین کی طرف آئے گا، تو وہ تو دین کی طرف آئے گا نا، اس کو تو ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، کیونکہ وہ آپ کے پرچم کو دیکھ کر آپ کی لکھی ہوئی منشور کی وجہ سے وہ دین کا حصہ بنا ہے۔ اس لیے یہ نیتیں جب آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو استقامت عطا فرمائے، آپ دین کے ساتھ جڑیں، اور بھائیوں کو بھی ساتھ اسی طرح لے کر آ رہے ہیں۔ باقی جو باتیں ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہیں نا، اس میں کوئی مجبوری نہیں ہے کہ آپ کو بھائی کسی نے مجبور کیا کہ آپ لگائیں جی، لوگ پیسے دے کر لگواتے ہیں جی، لگائیں جی، اور پیسے نہیں ملتے تو جناب جھنڈا اتار لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بات ہے ہی نہیں ہے۔ نزہۃ المجالس کے اندر نا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، بات طویل ہو جائے گی۔ ایک عابد تھا نا، عابد بڑا نمازی، بڑا حجی جناب، تو اس علاقے کے اندر ایک درخت تھا جو نیکی کے لیے مشہور تھا کہ جناب یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، ان کا سائے میں بیٹھے ہیں، جس طرح جناب ولی قندھاری کی بیٹھک ہے سمندال میں، تو نسبت ہے نا بزرگوں کے ساتھ، آپ اس لیے وہاں جاتے ہیں، کوئی قبر تو ہے نہیں، اسی طرح اس درخت کی نسبت تھی کسی بزرگ کے ساتھ۔ تو دشمن آیا انسانی شکل میں، آ کر جب اس کو کاٹنے لگا نا، تو وہ جو عابد و زاہد تھا اس نے کہا بھی تو یہ کیوں کاٹ رہا ہے؟ نے کہا اس لیے کاٹ رہا ہوں کہ لوگ آ کر جناب اس کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، منتے مانتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا ایسا نہیں کرو، میں نہیں تو میں جناب تمہیں، کشتی ہوگی دونوں کی آپس میں، عابد کی، عابد سے مراد عبادت کرنے والا، اور اس شیطان کی، اب شیطان تھا جناب، لیکن اللہ نے اس عابد کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس نے نا شیطان نے جناب لمحہ پا لیا۔ شیطان کہتا ہے اچھا میں اب نہیں اس کو کاٹتا، تو یہ ہے کہ آپ پیسے لے لو روزانہ کی بنیاد پر، آپ تکیہ اٹھاؤ گے آپ کو نیچے سے 10 روپے ملیں گے۔ عابد جناب گھر گیا، اگلے دن سویا، صبح اٹھا تکیہ اٹھایا تو نیچے سے 10 روپے ملے گے، اگلے دن پھر اٹھایا، پھر 10 دن، پھر 20 دن، پیسے ملتے رہے۔ جب 5-4 دن گزر گئے نا تو پیسے ملتے رہے، 7واں دن آیا تو جناب تکیے کے نیچے پیسے نہیں تھے، وہ پھر باہر نکلا جناب، تو شیطان کے ساتھ پھر اس کی کشتی ہو گئی۔ اب شیطان نے عابد کو گرا لیا، شیطان نے عابد کو گرا لیا۔ عابد نے کہا یار 7 دن پہلے میری تمہاری کشتی ہوئی تو میں تم پر حاوی تھا، اب 7 دن کے بعد تم مجھ پر جیت گئے ہو، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ پہلے جب تم مجھے روکنے کے لیے آیا تھا نا تو تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آیا تھا، اور اب جو تم میرے ساتھ کشتی کرنے کے لیے آیا نا تو پیسے کی لالچ کی وجہ سے آیا۔ اللہ نے تیرے اندر جو روحانی قوت تھی نا وہ ختم کر دی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یار ہم نمازی بھی پڑھتے ہیں، سارا کچھ ہے، وہ روحانیت نہیں ہے۔ روحانیت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے جناب ہم ہیں تو حضور کے غلام، 11ویں بھی پکاتے ہیں جی، 12ویں کے لنگر بھی کھاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جو دین کا رستہ روکنے والے ہیں، جو کبھی ختم نبوت پر حملہ کرتے ہیں، کبھی ناموس رسالت پر حملہ کرتے ہیں، ہم ان کے جھنڈے بھی لگاتے ہیں، ان کے لیے لوگوں کو ووٹ بھی لیتے ہیں، ان کے لیے محنت بھی کرتے ہیں، رات کو پینا فلیکسز بھی لگاتے ہیں، ان کے لیے کرتے ہیں،
ہمارے قبلہ امین مجاہدین فرمایا کرتے تھے کہ جن کے لیے تم کام کرتے ہو نا رات کو 12 بجے 1 بجے، وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے۔ آپ اگر یہاں پہ PTI کے جھنڈے لگائیں تو آپ کے عمران خان دیکھ رہے ہیں، آپ اگر نون لیگ کے جھنڈے لگائیں تو نواز شریف آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے، جو لگانے والا اس کو پتہ ہے کہ یار مجھے وہ نہیں دیکھ رہا، مجھے کونسلر پیسے دے گا، MPA پیسے دیں گے، خانوری پیسے دیں گے، تو جناب نظام۔ لیکن ہمارے بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ تم جن کے لیے کام کرتے ہو نا دنیا دار، وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے، لیکن ہم جن کے لیے کام کر رہے ہیں وہ گنبد خضرا سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ دیکھیں یہ محفل نہیں ہونی تھی اس طرح، لیکن دیکھیں بہانہ بنا فیصل بھائی اور وقار بھائی اس بیٹھک کا ایک مطلب کہ ہیلا بنے، اکٹھا کیا، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آئے نا، نہ ہم نے آپ کو کچھ دینا ہے اور نہ ہم کسی لالچ کی بنیاد پر آئے ہیں۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ یار ماشاءاللہ اتنی اچھی کوشش رکاوش، جو بندے اپنے آپ کو غریب کہتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے حضور نے فرمایا کہ دین آیا غریبوں میں، رہے گا غریبوں میں، اور اٹھایا بھی غریبوں سے جائے گا۔ ہمیں تو اپنی غربت میں مان ہے الحمدللہ، ہم نہیں کہتے کہ ہمارے پاس ڈالر ہونے چاہیے تھے جناب، یہ نہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے اللہ اور اس کے رسول کا دین چاہیے، اور دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان بالخیر کرے۔ خاتمہ بالایمان بالخیر تب ہی ہوگا کہ جب دنیا جو ہے نا وہ ان لوگوں کے ساتھ گزاریں گے کہ جو دیندار تھے، جن کا نعرہ یہ تھا کہ ہم دین تک پہ لائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے آپ احباب کی بڑی نوازش کہ آپ تشریف لائے، اور آپ تحریک لبیک پاکستان حصہ بھی بنے، اور آپ نے علم تھاما ہے تحریک لبیک پاکستان کا، اپنے رکشے کے اوپر حضور کی دین کا منشور لگا دیا ہے آپ نے۔ انشاءاللہ بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ کر پوچھیں گے، میں آپ کو یہ بات جھنڈا نہیں لگا تھا نا، لوگ آپ کو نہیں پوچھتے تھے، آپ جھنڈا لگ گیا، منشور لگ گیا ہے، وہ کہیں گے آپ کا تعلق تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہے۔ دیکھیں نا ڈیمپروں کے پیچھے تصویر بابا جی کی لگی ہو نا، تو جناب لوگ ہارن بجا بجا کر اس کو سلوٹ کرتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ لوگ ہمیں سلوٹ کیوں کرتے ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ ساڑھا کمال نہیں، پیچھے بابا جی کی تصویر کا کمال ہے۔ انشاءاللہ جھنڈے کی وجہ سے لوگ آپ کے ساتھ عزت کریں گے، محبت کریں گے، اور اللہ ہمیں تحریک لبیک پاکستان کا دست و بازو بنائے۔ انشاءاللہ ہماری نسلیں سنوریں گی دین کی وجہ سے، تحریک انشاءاللہ انقلاب لائے گی، اور ہم نے تو کوشش کرنی ہے نا، کوشش ہم کریں گے انشاءاللہ، اللہ رب العزت ہماری کوششوں کو رائے گاہ نہیں کرے گا انشاءاللہ، دنیا میں بھی اس کی جزا ملے گی، مرنے کے بعد انشاءاللہ اپنے محبوب کا دامن شفاعت بھی لکھنا ہوگا۔ ہاں جی، وہ بات پھر وہی ہے نا کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ گاڑیوں میں دیکھتے ہیں نا جب پیچھے عطا اللہ کی تصویریں لگی ہوتی ہیں جناب، کسی اور کی تصویر لگی ہوتی ہے، اندر گانے بج رہے ہوتے ہیں، آپ نے جہاں لبیک کا جھنڈا لگایا ہے، تحریک لبیک پاکستان کا منشور لگایا ہے، بابا جی کی تصویر لگی ہے، تو آپ نے جہاں ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے نماز بھی پڑھنی ہے، اور اس چیز کا بالکل آپ نے خیال کرنا ہے جناب، کوئی ایسا نہ ہونا کہ باہر جھنڈا لبیک کا لگا ہوا اندر انڈین گانے بج رہے ہیں، اس چیز سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہاں آپ نعتیں لگا دینا جی، لوگ کہیں گے کہ یار اس دور میں بھی لوگ ادھر جا رہے ہیں لیکن لبیک والے ہمیں دین کی طرف لا رہے ہیں۔ اب بابا جی فرمایا کرتے ہیں نا یار ہم نے تمہاری نسلوں کو چرس پہ نہیں لگایا، پاؤڈر پہ نہیں لگایا جی، ہیں جی، دنیا کی منشیات پہ نہیں لگایا، ہم نے تمہیں تمہارے بچوں کو دین کے لیے لگایا ہے جی۔ وہ جو کل تک گانے گاتے تھے آج وہ جوان بچے لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اگر آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کی نسلیں بھی سنوریں گی، اور ہمارا ایمان یہ آپ کے رزق حلال کا بھی اثر ہوگا، اور انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کی تربیت کا بھی اثر ہوگا۔ اللہ میں سمجھنے کی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔